معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد آپ نے کبھی تبسم نہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا لقب زہرا تھا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال پیشتر پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ جب 18 سال 5 مہینے کی ہوئیں تو ذوالحجہ 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرا کی مرضی دریافت کی، وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خطیمہ زرہ کیا ہوئی، کہاں ہوئی؟ جنگ بدر میں جو ملی تھی۔ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عثمان کے ہاتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ زرہ کے سوا اور جو کچھ حضرت علی کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی خال اور ایک بسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی نے یہ سب کچھ سرمایہ حضرت فاطمہ زہرا کے نظر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان ہی میں سے کوئی مکان دلوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حارثہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں چلی گئیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ بن کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، 1 مشک اور 2 چکیاں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رونق رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نئے گھر میں چلی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازو پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد میں سے تھیں اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا، بلایا، تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو کہا پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگیں۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ یہ دیکھ کر بولی واہ کرب ابا، ہے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تم زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری
حضرت فاطمہ نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 30 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کا سن 29 سال کا تھا۔ بعض روایتوں میں تاریخ 29 سال کا تھا۔ بعض روایتوں میں تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازہ پر آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا ان ہی سے ہوئی۔ اس سے پیشتر عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا، چونکہ حضرت فاطمہ کے مزاج میں انتہائی حیا اور شرم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماء بنت عمیس سے وصیت کی تھی کہ کھلے جنازہ میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جگر گوشہ رسول، میں نے ہم جہش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر خرمے کی چند شاخیں منگوائیں اور ان پر کپڑا تانا، جس سے پردہ کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت زینب کا جنازہ بھی اس طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ کی قبر کے متعلق سخت اختلاف ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ وہ بقیع میں حضرت امام حسن کے مزار کے پاس مدفون ہوئیں۔ ابن زبالہ نے یہی لکھا ہے اور مورخ مسعودی نے بھی اسی قسم کی تصریح کی ہے۔ مورخ مصوف نے 332 ہجری میں بقیع کی ایک قبر پر ایک کتبہ دیکھا تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے، لیکن طبقات کی متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کی 5 اولادیں ہوئیں، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ محسن نے بچپن میں انتقال کیا۔ حضرت زینب، حضرت حسن، حضرت حسین اور ام کلثوم اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہایت محبت فرماتے تھے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی رہی۔